السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو لیکچر ہے برائے جماعت ہفتم، سب نمبر 25 ہے۔ نظم ہے آپ کی خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں۔ آج ہم اس میں ورک شیٹ کا کام دیکھیں گے، جو آپ کو ورک شیٹ پرنٹ ہو کر ملے گی اور اس پر آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ تو ورک شیٹ میں جو کام ہے وہ سب سے پہلے الفاظ کے معنی لکھیں، جس میں آپ کا سب سے پہلا لفظ ہے خضر۔ خضر کا مطلب ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، جن کا کام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ شفا کا مطلب ہے تندرستی۔ محروم کا مطلب ناکام یا بد نصیب ہے۔ دیدہ تر، دیدہ ہوتا ہے آنکھ، اور تر کا مطلب گیلی، تو دیدہ تر کا مطلب ہے بھیگی ہوئی آنکھ یا روتی ہوئی آنکھ۔ ناتوانی کا مطلب کمزوری ہے۔ عصا کا مطلب لاٹھی، بینائی نظر، ضیاء روشنی، ضعیف کمزور یا بوڑھا، نور کا مطلب بھی روشنی ہے۔ آگے آپ نے متضاد لکھنے ہیں۔ درد کا متضاد ہے راحت، دکھ یقیناً جی سکھ، بیمار تندرست، نابینا، نابینا کا مطلب ہوتا ہے نہ دیکھنے والا، تو اس کا متضاد لکھیں گے آپ بینا، بینا کا مطلب ہوگا دیکھنے والا۔ نور ہوتا ہے روشنی، جیسے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، تو اس کا متضاد ہوگا نار کا مطلب ہوتا ہے آگ، نون الف نا اور آگے رے، نار۔ روشنی کا متضاد ہوگا تاریکی۔ آپ دیکھتے ہیں جی، اس کے بعد آپ کے ہیں سوالات کے جوابات آپ نے لکھنے ہوں گے شیٹ کے اوپر۔ سب سے پہلا جس میں سوال ہے آپ کا، دکھ میں ہلتے ہوئے لب سے کیا مراد ہے؟ لب کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، ہونٹوں سے کیا مراد ہے؟ جو دکھ میں ہلتے ہوئے، تو آپ نے بتانا ہے کہ انسان دکھ ملنے پر جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس سے التجا کرتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دکھ میں ہلتے ہوئے لب سے مراد یہ سب چیزیں ہیں جو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے دکھ کی حالت میں یا مدد مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو جب پکارتا ہے۔ دیدہ تر کا کیا مطلب ہے؟ دیدہ تر کا مطلب ہے روتی ہوئی آنکھ یا روتی ہوئی آنکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، عمر کے بوجھ سے دبنے سے کیا مراد ہے؟ تو انسان کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے اور اس کی کمر جھک جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے کمر کا جھک جانا، یعنی کہ انسان کا بوڑھا ہو جانا۔ خضر کون تھے؟ سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے آپ کا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات بھی رکھا ہے، اور ان کا کام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ آخری سوال ہے آپ کا، اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ تو اس کا آپ نے آنسر خود لکھنا ہے، اور آپ نظم کو پڑھ کر جو آپ کو سمجھ آئے کہ آپ تک یہ شاعر کا پیغام پہنچا ہے، آپ نے اس کو سوال کا جواب لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں جی آپ کے نظم کا، آپ کا ہے خضر کا کام کروں رہنما بن جاؤں کا مرکزی خیال آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے بھی آپ لوگ مرکزی خیال لکھ چکے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مرکزی خیال وہ بیسک آئیڈیا ہوتا ہے کہ جس پر شاعر سوچ کر، اور اس کی جو نچوڑ جسے کہا جاتا ہے نا، کہ پھر اس کے اوپر وہ رائٹر جو ہے وہ اپنی ایک عمارت کھڑی کرتا ہے، بنیاد اپنی ایک ہوتی ہے جو اس چیز کی، جیسے نظم ہے، کسی کہانی ہے۔ تو اس نظم میں آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ کمزوروں، بے سہارا، غمزدہ اور لاچار لوگوں کی مدد کرنا انسانیت کی معراج ہے، اور ہمارا اخلاقی فریضہ بھی ہے۔ تو دوسروں کے دکھ بانٹنا اور ان کے کام آنا ہی اصل انسانیت ہے، اور یہی کام کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا آپ کا شیٹ کا کام، جو کہ آپ لوگ اس پہ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے اس پہ کرنے کے لیے کہ آپ نے ٹک لگانا ہے، وہ آپ بہت ایزی سا ہے، وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں۔ تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔